ارے آپ لوگ آ گئے؟ آپ لوگ تو دیکھ بھی رہے ہیں۔ چلیں آپ لوگ آ گئے ہیں تو آج میں آپ کو کیلیفورنیا کی کہانی سناتا ہوں۔ کیلیفورنیا میں ایک خاتون تھی جن کی ڈیورس ہو گئی تھی۔ ان کے دو بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ دونوں 15 اور 18 سال کے تھے اور وہ اپنے والد کے پاس رہتے تھے۔ جب ان کی ڈیورس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے الگ گھر لینا پڑے گا، تو انہوں نے گھر کی تلاش شروع کی۔ ان کو ایک گھر مل گیا، رینٹ پہ، کرائے پہ۔ شہر کے اندر وہ گھر تھا، کافی پرانا گھر تھا، خستہ حالت تھی، لیکن کرایہ سستا تھا۔ انہوں نے سوچا اب میں نے اکیلے ہی رہنا ہے تو مجھے کیا اچھے گھر کی ضرورت۔ خیر انہوں نے مالک مکان سے مل کے اس گھر کے پیپر وغیرہ سائن کیے اور گھر جو ہے 1 سال کی رینٹ پر لے لیا۔ تو اس خاتون کے والدین ان کے پاس آئے اور گھر کی صفائی وغیرہ شروع کر دی۔ والدین نے کہا کہ ہم تمہارے گھر کی صفائی وغیرہ تمہارے ساتھ مل کے کر دیتے ہیں۔ تو ان کے والد نے گھر کا جو اوون تھا وہ سنبھال لیا، گھر کا جو سنک تھا وہ سنبھال لیا، اور ریفریجریٹر، کہ میں ان چیزوں کی صفائی کرتا ہوں، اگر اس میں کوئی خرابی وغیرہ ہے اس کو ٹھیک کرتا ہوں، اور تم دونوں ماں بیٹی جو ہو وہ گھر کی صفائی کرو، کمرے وغیرہ، باتھ روم وغیرہ جو بھی ہے۔ تو انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اب گھر جو ہے یہ 2 فلور کا تھا، نیچے والا فلور اور اوپر والا فلور۔ نیچے میرے خیال میں 2 کمرے تھے، اوپر ایک کمرہ تھا، اور نیچے سے اوپر ایک سیڑھیاں جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ تو اس خاتون نے گھر کی صفائی شروع کی، نیچے کے سارے کمرے وغیرہ، باتھ روم وغیرہ صاف کیے۔ تو یہ اوپر گئیں تو سیڑھیوں سے چڑھ کے سامنے جو ان کو دروازہ نظر آیا کلازٹ کا، تو انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ کافی مضبوطی سے بند ہوا تھا، کھل نہیں رہا تھا، کافی پرانی حالت میں تھا، ایسے لگتا تھا کہ کافی عرصے سے کھلا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کافی کوشش کر کے وہ دروازہ کھولا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ دروازہ کھولا تو ان کو بہت ہی عجیب سی نیگیٹو انرجی محسوس ہوئی، عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دروازہ جو تھا ایک کلازٹ کا تھا، کپڑوں کی الماری کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ صاف نہیں کر سکتی، اس کو ٹھیک نہیں، اس کو جو ہے کلین ابھی نہیں کر سکتی، بعد میں کروں گی۔ تو انہوں نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ باقی اوپر کا جو سارا فلور ہے انہوں نے صاف وغیرہ کیا۔ خیر ان کے والدین جو ہے 2-3 دن ان کے ساتھ رہے، گھر کی صفائی وغیرہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اس گھر میں اپنی نئی زندگی شروع کرو، اب جو ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب تم نا یو ہیو ٹو اسٹارٹ اے نیو لائف۔ اینی وے اس کے والدین جو ہیں وہ چلے گئے۔ وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو پر رہتے تھے۔ یہ اب خاتون گھر میں اکیلی ہیں، پہلی رات ہے۔ انہوں نے انہوں نے کہا کہ چلو اب سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ باتھ روم میں گئیں برش وغیرہ کرنے، شاور وغیرہ لینے کے لیے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد باتھ روم میں عجیب سی کیفیت شروع ہو گئی، وہاں پہ پورا باتھ روم جو ہے وہ ہلنے لگ گیا، اور اوپر کے فلور میں ایسے لگا کہ کوئی بہت ہی بھاری بھرکم جو ہے وہ قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ بہت گھبرائیں، بہت ڈریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھول کے باہر دیکھا تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں تو دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہت ڈرتے ڈرتے انہوں نے کچن میں دیکھا، وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جیسے ہی ان سیڑھیوں کے پاس گئیں اور ان کو وہ جو کلازٹ نظر آئی تو عجیب سی ان کو فیلنگ وغیرہ ہونے لگی، اور پیچھے انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص کھڑا تھا، عجیب سا۔ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر پہ ہیٹ لیا ہوا تھا، اور بہت ہی بھیانک سمائل سے ان کو بلا رہا تھا۔ ہے واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر، ہو آر یو نیو پرسن، اس طرح ان کو کہہ رہا تھا۔ ان کی تو حالت ایک دم خراب، یہ چیخیں مار کے بھاگیں۔ پیچھے سے ان کو آواز آئی 2 بچوں کی اور ایک عورت کی۔ ایک عورت سفید کپڑے میں کھڑی تھی اور اس کے دائیں بائیں 2 بچے کھڑے تھے، اور وہ
تینوں جو ہے ان کو دیکھ کے ہنس رہے تھے. او شی از اور نیو نیبر, شی از اور نیو گیسٹ, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. ان کو یہ دیکھ کر تو بہت ہی عجیب محسوس ہوا. یہ تو بھاگ کے اپنے کمرے میں گئیں. انہوں نے فون اٹھایا اور اپنے والدین کو فون کیا کہ مام اینڈ ڈیڈ, یہاں تو بہت ہی عجیب سی حالت ہو رہی ہے. یہاں پہ تو مجھے شیڈوز نظر آ رہے ہیں, یہاں تو مجھے جن وغیرہ نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ اسپرٹ اینڈ دس دیٹ. تو ان کے والدین نے کہا کہ کام ڈاؤن, اٹس نتھنگ, اٹس جسٹ نیو ہاؤس. تم یہاں پہ آئی ہو پہلی دفعہ اور تم نے کبھی اکیلے رہنے کا نہیں ہوا تھا تمہارے ساتھ, تو اب تم اکیلا رہ رہی ہو, یہ تمہاری امیجینیشن وغیرہ ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شاید عجیب سی حالت تھی ان کی. خیر یہ اپنے کمرے میں گئیں اور سو گئیں. اب رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ اس کلازٹ کے سامنے کھڑی ہیں جو اوپر تھی. انہوں نے کلازٹ کا دروازہ کھولا ہے اور اندر سے کسی نے ان کے پاؤں کو پکڑ کے اندر کلازٹ کے اندر کھینچ لیا ہے اور ان کو الٹا ٹانگ دیا ہے. اب یہ دیکھ کر ان کی ایک دم آنکھ کھلی. جب ان کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی. یہ تیار وغیرہ ہو کے گھر سے باہر نکل گئیں. انہوں نے سارا دن جو ہے گھر کے باہر گزارا, ریسٹورنٹ میں, مارکیٹ میں, پارک وغیرہ میں. یہ رات کو ڈرتے ڈرتے گھر آئیں. گھر آ کے جیسے ہی انہوں نے اپنا قدم گھر میں رکھا تو ان کو ویسا پھر سے محسوس ہونے لگا کہ بہت سارے بچے شور مچا رہے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں. یہ وہی ڈر کے مارے اپنے کمرے میں بھاگیں اور جا کے انہوں نے اپنے والدین کو دوبارہ فون کیا کہ یہ میرا امیجینیشن نہیں ہے, اس گھر میں واقعی کوئی چیزیں ہیں, کل بھی مجھے نظر آئی تھیں اور آج بھی آئی ہیں. تو اگر آپ نے مجھے یہاں سے آ کے پک نہیں کیا تو میں کچھ کر لوں گی اپنے آپ کو. تو ان کے والدین نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ایسے کرتے ہیں کہ ہم 2 دن کے بعد آئیں گے اور ہم کسی سائیکک کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تاکہ وہ اس بات کی تصدیق کر سکے کہ واقعی تمہارے گھر میں کوئی ایسی چیزیں ہیں یا یہ تمہاری بس امیجینیشن ہے. تو یہ 2 دن کے لیے بہت ہی پریشانی, بہت ہی مشکل میں کٹے. خیر اللہ اللہ کر کے 2 دن کے بعد ان کے پیرنٹس ایک سائیکک کو لے کر آئے. وہ سائیکک بہت ہی سویٹ لیڈی تھیں, کافی عمر کی تھیں. ان کی ایک ٹانگ بھی خراب تھی, وہ لاٹھی پکڑ کے چلتی تھیں. تو انہوں نے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں انہوں نے کہا کہ ہاں اس گھر میں مجھے بہت ساری اسپرٹس, بہت ساری ایول اینٹیز وغیرہ جو ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں, لیکن وہ کہاں سے آتی ہیں, کہاں جاتی ہیں, یہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا. انہوں نے کافی سارا ٹائم اس گھر میں سپینڈ کیا, دائیں بائیں دیکھا تو ان کو اس اینٹیز کے آنے جانے کا جو ہے جگہ وہ پتہ نہیں چل سکی. تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرتی ہوں کہ آئی پرومس یو آئی ول بی بیک ان 2 days, میں وعدہ کرتی ہوں کہ 2 دن کے بعد میں دوبارہ آؤں گی. تو انہوں نے پوچھا کہ 2 دن کیوں؟ تو سائیکک نے کہا کہ میں گھر جا کے کچھ پریئرز کروں گی, کچھ پریپریشن کروں گی, کچھ میڈیٹیشن کروں گی اور اپنی اسٹرینتھ بناؤں گی تاکہ میں آ کے ان کے ساتھ بات کر سکوں اور میرے اندر اتنی پاور, اتنی انرجی ہو کہ میں ان چیزوں کو اس گھر سے نکال سکوں. تو وہ تینوں جو ہیں ان کے پیرنٹس اور سائیکک جو ہیں وہ واپس چلے گئے. اچھا ان کے جانے کے دوسرے دن پھر یہی ہوا, ان کی حالت بہت خراب. ان کو وہ شیڈوز نظر آتے تھے, بچوں کی آوازیں آتی تھیں, کبھی اوپر سے کلازٹ جو ہے وہ ہلتی ہوئی نظر آتی تھی. وہاں پہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی یعنی کہ اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ان کا جو دن تھا وہ تو گھر سے باہر نکلتا تھا, لیکن گھر میں آ کے یہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی. تو یہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئیں تو ان کو اس رات وہی خواب واپس آیا کہ یہ اس کلازٹ کے سامنے کھڑی ہیں اور جو ہے انہوں نے کلازٹ کا دروازہ کھولا ہے تو کسی نے ان کے پاؤں کو پکڑ کے ایک دم اندر کھینچ لیا اور ان کو الٹا لٹکا دیا. اور بہت سارے لوگ ہنس رہے ہیں ان کے اوپر, بہت سارے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, دس اینڈ دیٹ. تو انہوں نے ایک دم اٹھ کے بہت پریشان ہو کے ان سائیکک کو فون کیا کہ ان سے بات ہوئی کہ آئی ہیو سین دس ڈریم دیٹ از اے کلازٹ, اوپر جو کلازٹ ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اوپر جو کلازٹ ہے میں اس کے سامنے کھڑی ہوں تو کسی نے میرا پاؤں پکڑ کے اندر کھینچ لیا ہے. تو سائیکک بہت خوش ہوئیں. انہوں نے کہا کہ میں جو پریئر کر رہی تھی
میرے خیال میں اس کا رزلٹ آ گیا ہے۔ تو سائیکک نے خوش ہو کے کہا جو میں نے میڈیٹیشن کی تھی شاید اس کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ پورٹل نظر آ گیا ہے۔ تو وہ جو چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں وہ اس الماری سے آتی جاتی ہیں، وہی ان کی پورٹل ہے۔ تو سائیکک نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے کل وہاں پر تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ تو دوسرے دن اس کے والدین اور وہ سائیکک دوبارہ ان کے پاس آئیں۔ تو سائیکک نے کیا کیا کہ ان کو لیونگ روم میں کھڑا کر دیا اور ان تینوں کو ایک ایک کرسٹل دیا، لائک وائٹ کرسٹل۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تینوں اس ایک دائرہ بنا کے کھڑے ہو جاؤ، اور کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ کمرہ چھوڑ کے باہر نہیں آنا، یعنی کہ یہ سرکل نہیں چھوڑنا، یہ دائرہ نہیں چھوڑنا۔ تم اس دائرے میں کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر لو اور ایک میڈیٹیشن کی حالت میں چلے جاؤ، اور یہ سوچو کہ یہ گھر تمہارا اپنا ہے، تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، تمہارے اندر اتنی پاور آ چکی ہے کہ تم ساری ان اینٹیز کو اس گھر سے باہر نکال رہی ہو، اور یہ تمہیں اب تنگ نہیں کریں گی۔ تو ان تینوں نے کیا کیا کہ وہ کرسٹل پکڑے اور ایک دائرے میں کھڑے ہو گئے آنکھیں بند کر کے، یہی سوچنے لگے۔ اور وہ جو سائیکک جو تھیں وہ سیدھا اس دروازے کی طرف گئیں، لنگڑاتے ہوئے، لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھیں، اوپر گئیں، اور وہ کلازٹ جو تھی اس کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ تو یہ اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کر آئی تھیں، جیسے ان کی روزری ہوتی ہے، اور پھر ان کے بعد ان کے پاس کوئی کرسٹل بھی تھا، پھر ان کے پاس ہولی واٹر وغیرہ بھی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کلازٹ کھولی۔ جیسے ہی انہوں نے کلازٹ کھولی، اندر سے ایک دم وائٹ لائٹ سی آنے لگی، اور وائٹ لائٹ کے بعد ان کو بہت ساری شکلیں نظر آنے لگی، جیسے چھوٹے بچوں کی، بوڑھے آدمیوں کی، عورتوں کی۔ سارے ان کے اوپر ہنس رہے تھے، سارے ان کو گالیاں دے رہے تھے، یو کین ڈو نتھنگ، وی آر ہیئر فار لانگ ٹائم، تم ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی، یہ ہمارا گھر ہے۔ تو تھوڑی سی تو یہ یوں کر کے چونکی، لیکن یہ سائیکک تھیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کلازٹ کے اندر اپنا جو ایک کرسٹل پھینک دیا۔ کرسٹل پھینکنے کے بعد انہوں نے ہولی واٹر کا سپرے کیا، پھر ان کے کچھ اپنی پریئرز وغیرہ ہوتی ہیں، انہوں نے وہ پریئرز کرنا شروع کی، پھر انہوں نے کمانڈز دینا شروع کی کہ یو آر ناٹ allowed to come out of this closet, I bound you in this closet, you cannot come out, leave these people alone۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم اس کلازٹ سے اب کبھی باہر نہیں آؤ گے، میں تمہیں اس کلازٹ سے باہر آنے کی اجازت نہیں دیتی، یہ ان لوگوں کا گھر ہے، تم ان کو پیس میں رہنے دو، تم ان کو جو ہے آرام سے رہنے دو، میں تمہیں یہاں پہ باؤنڈ کرتی ہوں۔ تو انہوں نے یہ کر کے کلازٹ بند کی۔ جیسے ہی انہوں نے کلازٹ بند کی تو ایک دم خاموشی چھا گئی، پورے گھر میں جیسے ایک سکون سا چھا گیا ہو، ایک سفید روشنی ہو گئی ہو، جیسے بہت ساری گھٹن ہوتی ہے وہ ایک دم چھٹ گئی ہو، اور ایک دم جو ہے سکون سا وہاں پر آ گیا ہو۔ تو یہ نیچے آئیں، تو انہوں نے ان کے پیرنٹس سے اور ان لیڈی سے پوچھا کہ ہاؤ یو آر فیلنگ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت ہی ڈفرینٹ فیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب چاروں طرف دیکھا، اس طرح اوپر نیچے، جیسے انہوں نے ایک لمبی سانس لی ہو کہ اس لائک اس فریش بریتھ، ایک لائک ایک عجیب سی انرجی ہے، عجیب سی پازیٹیو انرجی ہے۔ تو سائیکک نے کہا کہ ہاں، اب وہ جو چیزیں تھیں وہ ساری اس الماری سے آ رہی تھیں، وہ دراصل ایک پورٹل تھی، ایک دروازہ تھا جو جہاں سے شیطانی چیزیں نکل کے آتی تھیں، اور لوگوں کو تنگ کر کے، پریشان کر کے، ان کا مذاق اڑا کر وہ وہاں پر واپس چلی جایا کرتی تھیں۔ پھر انہوں نے ان کے فادر کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ یہ جو الماری کا جو وہ ہے دروازہ، تم اس کو بالکل پیک کر دو تو کوئی اس کو کھول نہ پائے۔ تو ان کے فادر نے یہی کیا کہ ڈرل مشین لے کے ہر طرف جو ہے وہ سکرو لگا دیے کہ اب وہ دروازہ کبھی کھل نہ سکے۔ خیر، ایک دن کے بعد یہ سائیکک بھی چلی گئیں، ان کے پیرنٹس بھی چلے گئے، انہوں نے سائیکک کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، اپنے پیرنٹس کا بھی شکریہ ادا کیا کہ اب میں کافی اچھا فیل کر رہی ہوں،
دا ہول ایٹماسفیئر از چینج، اب میں یہاں پہ رہ سکتی ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ خاتون اس گھر میں تقریباً 1 سال رہیں، کبھی ان کو کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک اور کام کیا، اس دوران جو ہے انہوں نے اپنی میڈیٹیشن کر کے ایک دم اپنا جو تھرڈ آئی تھی وہ کھولنے کی کوشش کی، یعنی کہ یہ خود اب سائیکک بننے کی کوشش کر رہی تھیں، اور یہ ایک طرح سے سائیکک بن چکی تھیں۔ اور انہوں نے بہت ساری کرسٹل کی کلاسز لیں، کرسٹل کو پڑھنا شروع کیا کہ کون سا کرسٹل کس کام کے لیے ہوتا ہے، کون سا کرسٹل پروٹیکشن کے لیے ہے، کون سا کرسٹل جو ہے نیگیٹو انرجیز کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی مدد کرتی ہوں جن کے گھر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اب میں خود جا کے ان گھروں میں ایسی چیزوں کو بھگاتی ہوں اور جتنی نیگیٹو انرجیز ہیں ان کو دور کرتی ہوں، میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں جس طرح اس خاتون نے آ کے میری مدد کی تھی۔ سو ناؤ شی از ہیونگ اے ونڈرفل لائف اینڈ پیسفل لائف۔ تو یہ تھی ان کی چھوٹی سی سٹوری جو یہاں پہ کیلیفورنیا میں ہمیں ملی تھی۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ ایک اور سٹوری کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں، خوش رہیں، بائے بائے۔